ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر سال عصر حاضر کی عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زید شرفہ یہ ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں پاکستان بھر کے مشائخ اعظام و علماء کرام جلوگر ہوتے ہیں، جس سے سال کے بعد ہم جیسے ادنا سے طالب علموں کو ایک روحانی غذا نصیب ہوتی ہے، جس سے پورا سال اس روحانی قوت کی طاقت سے ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی اولاً عرض کر دوں کہ جیسے یہاں مشائخ اعظام علماء تشریف فرما ہیں، اگر اسی طریقے سے صاحب زادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر آستانے پر اگر اس قسم کی خوبصورت بزمیں سجا دی جائیں تو دنیا سے نفرت ختم ہو جائے گی، محبت کا پیغام عام ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس وقت ضرورت بھی امن کا، محبت کا پیغام پہنچانے کی ہے، چونکہ نفرت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ بلکہ میں کبھی سوچ رہا تھا کہ آج ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تکفیر مسلم پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کہ صاحب قلم و صاحب علم تکفیر مسلم کے بجائے تقریب مسلم کا پیغام عام کر دیں تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت تقریب مسلم کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ نفرتیں مٹ جائیں گی، محبت کا پیغام عام ہوگا۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بڑی مناسب ہوتی ہے، بلا تمہید جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، غالباً جب سے اس شعبہ سے وابستہ ہوا ہوں میری معلومات میں نہیں ہے کہ کبھی اس آیت کو ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہو۔ اس کا تھوڑا سا مفہوم عرض کروں گا، جس میں اللہ کریم نے مشائخ اور علماء کرام کے معاملات، علماء اور مشائخ کی ذمہ داریوں کو اللہ کریم نے بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کرنے سے قبل ایک خلاصہ عرض کر دوں تاکہ آنے والا مفہوم ذرا آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ میں اپنا معافی ضمیر سمجھا لوں گا۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ احباب ذی وقار، پاک پتن کی سرزمین سے تشریف فرما ہو رہے ہیں حضرت قبلہ پیر معروف کرخی صاحب۔ ہم صمیم قلب سے، دل کی عطا گہرائیوں سے آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جانب سے خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا پیش کرتے ہیں۔ تمامی احباب تشریف رکھیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ آئیے عزیزان گرامی، عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکین کا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کا الگ پہ تذکرہ کیا۔ اب ذرا یہاں قرآن مقدس کا پیغام کیا ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مشرک بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان 3 کا نام لے کر خلاق کے کائنات نے فرمایا یہ تینوں جماعتیں مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ البتہ ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ مشرک یہ بھی بہت زیادہ تمہارے دشمن ہیں،
یہودی یہ بھی ذرا زیادہ دشمن ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں عیسائی مسلمانوں کے ذرا کم دشمن ہیں۔ جب قرآن مقدس کی اس آیت پہ غور کیا تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا، یہودی بھی تو دشمن ہیں، مشرکین بھی دشمن ہیں، عیسائی بھی، لیکن قرآن فرماتا ہے عیسائی مسلمانوں کے ان کے مقابلے میں کم دشمن تو ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کم ہیں۔ عرض کی مولا، ان کے دشمن کم ہونے کی علت اور سبب کیا ہے؟ تو خلاق کائنات نے فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر مشائخ بھی موجود ہیں اور ان کے اندر علماء بھی موجود ہیں۔ اب قرآن کے پیغام کو شاید میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید سمجھا سکوں۔ یعنی عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، عداوت کم ہے، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر قسیسین مشائخ بھی موجود ہیں، ورہبانا اور علماء بھی موجود ہیں۔ تو علماء اور مشائخ نے ان کے دلوں کے اندر نفرت اور دشمنی کی فضا پیدا نہیں کی ہے، ان کے دلوں میں محبت کی فضا کو پیدا کر دیا ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا غور کریں قرآن کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ یعنی عیسائیوں کے اندر بھی اگر دشمنی کم ہوئی ہے، عداوت کم ہوئی ہے، تو اس کا سبب قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ فرمایا چونکہ ان میں مشائخ اور علماء موجود تھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو توڑنے کی بجائے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ اور تیسری صفت اللہ نے بیان یہ فرمایا ایک تو یہ ہے ان کے اندر علماء موجود تھے، نمبر 2 مشائخ موجود تھے، آگے فرمایا وہم لا یستکبرون، فرمایا مشائخ بھی وہ تھے، علماء بھی وہ تھے جن کے اندر تکبر نہیں تھا، وہ عاجزی کے پیکر تھے، اور جب ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی تو انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی وہ محبت کی فضا قائم کی ہے، دشمنی کی فضا قائم نہیں کی ہے۔ تو اب ذرا قرآن مقدس کی آیت پہ غور کریں تو جو سبق اس طالب علم کو سمجھ آتا ہے، یعنی جب بھی اس فضا کو کوئی امن کا گہوارہ بنائے گا، جب بھی اس فضا کو جب کوئی آدمی محبت کی پانی سے سینچے گا تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ رب کائنات نے پہلے نمبر پہ مشائخ کا نام لیا اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے علماء کا نام لیا۔ فرمایا ان کی ذمہ داری یہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتے نہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑتے رہتے ہیں۔ تو آج اس پیغام کی عام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ قرآن مقدس نے آگے کیا وہم لا یستکبرون، فرمایا ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا۔ آج جس وقت ہم اپنے قول کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے گفتار کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہمارا عمل، ہمارا کردار ان علماء اور مشائخ جیسا ہے جو ہر وقت ہمیں عاجزی کا پیغام دیا کرتے تھے؟ کبھی ہم سیرت پڑھ لیں اولیاء کاملین کی تو پھر پتہ چلے گا جب بھی یہ معاشرہ ٹھیک ہوا انہی جماعتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ مولا کائنات پیارے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے سوال کیا، اے پیارے علی ذرا یہ تو بتائیے معاشرہ ٹھیک کب ہوگا اور خراب کب ہوگا؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جب علماء ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب علماء خراب ہوں گے تو معاشرہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اور اسی کی توضیح کرتے ہوئے قبلہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر فرمایا یہ معاشرہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے، خراب کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا یہ اپنے اکابرین کے تابع ہوتا ہے۔ اگر اکابرین ٹھیک ہوں گے تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اکابرین ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ 2 جماعتیں ہیں، ان کا ایک بنیادی کردار اور ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں عرض کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک گاڑی ہوتی ہے اور ایک اس کا انجن ہوتا ہے۔ گاڑی کے ڈبے کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے جب تک کہ انجن ٹھیک رہو۔ اگر انجن ٹھیک ہو، ڈبے ٹوٹے پھوٹے بھی ہو تو تب بھی وہ اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر انجن خراب ہو جائے اور ڈبے اعلیٰ قسم کے ایئر کنڈیشن ہی کیوں نہ ہو، وہ اسٹیشن تک نہیں پہنچتے ہیں، اور منزل تک تب پہنچیں گے جب یہ انجن ٹھیک ہوگا۔ مجھے بلا تشبیہ و تمثیل کہنے دیجئے، ہم بھی در مصطفیٰ تک تب
تب پہنچیں گے جس وقت یہ ہمارے اکابر ہمیں سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف لے کے جائیں گے، تو پھر یہ معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے گا۔ آج اس وقت ضرورت اس امر کی ہے ہم محبت کی فضا کو عام کریں، محبت کا پیغام عام کریں۔ آج ہم جہاں نفرتوں کی بات کرتے ہیں، آئیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کا پیغام، محبت کا پیغام کس طریقے سے تقسیم کیا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے، جہاں کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ اور شیوخ الحدیث تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے اکثر و بیشتر یہ حدیث مبارکہ پڑھی بھی ہوگی، پڑھائی بھی ہوگی، بس میں تو سبق سنانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب کچھ نوری تخت ہوں گے اور ان پر بعض لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ذرا یہ ارشاد فرمائیے کن لوگوں کو اس تخت پہ بٹھایا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے 4 کلمات ارشاد فرمائے۔ آج ان 4 کلمات کو اس طالب علم کا سبق سمجھ کے ذہن نشین فرمائیں، یاد رکھیں، شاگردوں تک پہنچائیں، مریدوں تک پہنچائیں، دوست احباب تک پہنچائیں، تاکہ پتہ چلے میرے محبوب کا فرمان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نوری تخت پر کن کو بٹھایا جائے گا؟ فرمایا پہلے نمبر پر المتحابین فی اللہ، فرمایا جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے بدلے میں اللہ ان بندوں کو نوری تخت پہ جگہ عطا فرما دے گا۔ اب اس میں کوئی تفصیلات نہیں ہے، نہ میں تفصیلات میں جانا چاہتا ہوں، صرف سرکار کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ المتحابین فی اللہ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی برکت سے اللہ انہیں نوری تخت پہ جگہ عطا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں المتجالسین فی اللہ، فرمایا جو مسلمان آپس میں مجلس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے بیٹھ جاتے ہیں، فرمائے اس پیار اور محبت کی وجہ سے جب 2 مسلمان آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اس مجلس کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں نوری تخت پہ جگہ عطا فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا المتزابرین فی اللہ، فرمایا تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو کسی بھائی کی زیارت کے لیے چلا جائے، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کام نہیں تھا، دل میں خیال آیا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے چلا جاؤں، فلاں مسلمان کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں، فرمایا صرف زیارت کے لیے چلا جائے تو رب کائنات اس بندے کو نوری تخت پہ بٹھا دے گا قیامت کے دن۔ اور چوتھے نمبر پہ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں المتبادلین فی اللہ، فرمایا اگر کوئی مسلمان، کوئی دوست، کوئی انسان کسی مسلمان پہ 4 پیسے خرچ کر دے، پیسہ خرچ کرنے سے بھی اللہ اسے نوری تخت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اس کی وضاحت کروں تو اختصار سے یہ کروں گا، پیسے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بڑے سادہ لفظوں میں کروں گا۔ اگر 2 مسلمان بھائی جا رہے تھے، ایک کہتا ہے کہ آؤ چائے پینی ہے، وہ کہتا ہے چلو چائے پی لیتے ہیں، جب ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ایک کہتا ہے بل میں دیتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں دے دیتا ہوں بل۔ اب جو آدمی صرف چائے کا کپ پلا دیتا ہے، میرے حضور نے فرمایا تم نے پیسہ خرچ کیا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں نوری تخت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، آپ کے پڑوس سیٹ کے اندر کوئی آدمی بیٹھ گیا، آپ اسے جانتے نہیں تھے، کوئی تعلق نہیں تھا، آگے کوئی ہوٹل آ گیا، گاڑی نے وہاں سٹاپ کیا، آپ نے اس کو کہا بھائی آئیے مجھے کھانے کا ٹائم ہے، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کھانا کھا لو، میں چائے پینا چاہتا ہوں، بوتل پینا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ بیٹھ کے پانی پی لو۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہ معمولی سا خرچہ ہے، اتنا پیسہ خرچ کر دینا تمہارا کام ہے، اور کل قیامت کے دن نوری تخت پہ بٹھا دینا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ اب یہ پیغام ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے ملت کے عیود اور جوانوں، بڑی محبت سے کہوں گا، یہ 4 پیغام میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے کے پاس محفل کرنے والا، فرمایا اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانے والا اور ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنے والا۔ آج بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم اکٹھے بیٹھ جائیں، اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ اللہ کرے وہ چائے کا بل دے دے، اللہ کرے وہ بوتل کا بل دے دے، وہ روٹی کا پیسہ خرچ کر دے۔ آئیے میرے ملت کے عیود نوجوان، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے اندر کیا وہ محبت کا پیغام رکھا ہے جو قیامت تک کے لیے ہم اس پہ عمل کرتے رہیں تو یہ پورا معاشرہ امن کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد یہ عرض کرنا چاہوں گا عزیزان گرامی، آج اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ علماء کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مشائخ کی بھی ذمہ داری ہے،
بعض اہل علم نے جو ارشاد فرمایا، یہ 5 سبق عرض کر کے بات کو میں سمیٹنا چاہوں گا، ذرا غور کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں جب انسان اصلاح کرتا ہے نا تو اصلاح کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے نمبر پہ انسان کی اپنی ذات کی اصلاح ہوتی ہے، فرد کی اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ملک کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ذرا اس کو میں وضاحت سے کروں تو امام رازی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیاست مدنیہ کے 3 اصول ہیں۔ پہلے نمبر پہ تہذیب الاخلاق ہے، اور دوسرے نمبر پہ تدبیر منزل ہے، اور تیسرے نمبر پہ سیاست مدنیہ ہے۔ تہذیب الاخلاق کو سرد کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 اصول ایک آیت میں بیان کر دیے، بس وہ اصول عرض کر کے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہو، فرمایا کیا کام کرو؟ سب سے پہلے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا ذکر کرو، ہر بندے کو اللہ کے ذکر پر لگا دو۔ جب یہ بندہ ذکر کرنے لگ جائے گا اس بندے کی اصلاح کا آغاز ہو جائے گا۔ اب یہ پہلا اصول قرآن نے دیا، ذرا اس پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا پیغام کیا دیا؟ فَاذْكُرُونِي، ذکر کرو تم۔ آج ہم لوگ ذکر سے غافل ہو گئے، آج ہم لوگ ذکر سے ناآشنا ہو گئے، آج ہم لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی فیض و برکات کے لیے میں صرف ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا تاکہ بات کو ذہن میں رکھا جا سکے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک مرید آتا ہے، آپ کو ایک گفٹ پیش کرتا ہے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ طوطا پیش کیا۔ اب طوطا بڑا خوبصورت بھی تھا، باتیں بھی کرتا تھا۔ آپ نے تحفہ قبول کیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ جب 2 دن 4 دن گزرے، وہ طوطا خواجہ حسن بصری سے سوال کرتا ہے، اے حسن بصری میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے سوال کا جواب دو گے؟ کہا بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے بتاؤ کہ کیا تمہارے عزیز و اقارب ہیں یا نہیں، دوست احباب ہیں یا نہیں، رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا بالکل ہیں۔ کہا بتاؤ تم دوستوں کی ملاقات کے لیے جاتے ہو، عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جاتے ہو، رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جاتے ہو؟ کہا جاتا ہوں۔ کہا تم جاتے ہو تو پھر میرے لیے کیا مصیبت ہے؟ مجھے بند کر دیا، کیا میرے دوست احباب نہیں ہیں؟ کیا میرے عزیز نہیں ہیں؟ مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ کو بات بڑی پسند آئی، آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ جب وہ طوطا آزاد ہوا، ٹہنی پہ بیٹھ کے خواجہ حسن بصری سے کہتا ہے اے حسن بصری تو نے مجھے آزاد کیا، مجھ پہ بڑا احسان کیا، بس میرا یہ سبق ذہن میں رکھ لے۔ کہا کیا سبق ہے؟ کہا یاد رکھ میں جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا شکاری کے جال میں نہیں پھنسا، جب میں ذکر سے غافل ہو گیا تو میں شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ اگر تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ شیطان کے جال میں نہ پھنسے، کسی وقت بھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونی چاہتی۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے آج ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو شیطان کے جال سے بچانا چاہتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اور اگر اہل لغت سے پوچھے تو یہ لفظ 2 طرح پڑھا جاتا ہے، ذکر بھی پڑھا جاتا ہے اور ذکر بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب زبان اللہ اللہ کرے اس کو ذکر کہتے ہیں، اور جب بندے کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو اس کو عربی کے اندر ذکر کہا جاتا ہے۔ فرمایا ذکر بھی کرو ذکر بھی کرو، یعنی تمہاری زبان پر بھی اللہ اللہ ہونا چاہیے اور تمہارے دل میں بھی ہر وقت اللہ اللہ ہونا چاہیے۔ اور جس بندے کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا وہ دل حقیقت میں عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب دل چاہا نظر جھکائی دیکھ لی۔ جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آنکھ بند کرتا ہے اور کنیکشن میرے مدینے سے جڑ جایا کرتا ہے۔ آنکھ بند کرتا ہے، خدا کی جلوے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس بندے کا زبان بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، اس کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ ذکر کرو پھر اصلاح ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کے بعد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، نمبر 2 شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، فرمایا شکریہ ادا کرو۔ ایک ایک نعمت اللہ نے ہمیں کتنی قیمتی ادا کی ہے، پوری زندگی رہی، اگر اس سے ہزاروں سال بڑھ کے ہماری زندگی طویل ہو جائے تب بھی ہم اللہ کا شکریہ کسی نعمت پہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، یہ سارا کچھ دیا، یہ نعمتیں ہیں، لیکن ہم ان کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ صوفیہ کے بے تاج بادشاہ
بڑی محبت سے فرماتے ہیں، فرمانے لگے میں کہیں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کے سر پہ بڑی اعلیٰ قسم کے لباس، اعلیٰ قسم کے ترے، اعلیٰ قسم کی سواریاں تھیں۔ میرے دل میں خیال آ گیا، مولا پتہ نہیں یہ تیرا ذکر بھی کرتے ہیں یا نہیں، تو تو نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ فرماتا ہے یہ دل میں سوچا، میں دمشق میں گیا تو نماز جمعہ کا ٹائم تھا، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی ہے جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ بس میری نظر اس پہ پڑی، میں فوراً پلٹ کے گیا، اللہ کی بارگاہ میں نماز شکر ادا کی، کہا مولا شکر ہے چلنے کے لیے تو نے پاؤں تو عطا کر دیے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے، آنکھ کو دیکھ لیجئے، کان کو دیکھ لیجئے، پاؤں کو دیکھ لیجئے، کہیں ایک اس کے اندر معمولی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو یہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے نمبر پہ ذکر کرو، دوسرے نمبر پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرو گے اللہ نعمتیں واپس نہیں لے گا، اللہ نعمتیں اور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اب اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا تیسرا پیغام، تیسرا سبق ہے صبر، یعنی پہلے ذکر کرو، پھر شکریہ ادا کرو، پھر صبر کرو، والصلاۃ اس کے بعد نماز ادا کرو۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، صبر کا ذکر پہلے ہے، صلاۃ کا ذکر بعد میں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بحیثیت طالب علم صبر کا معنی عرض کرنا چاہوں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے جب بندے پہ کوئی مصیبت آ جائے نا، پریشانی آ جائے، کچھ نہ کر سکتا ہو، چلو جی میں تو صبر کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ گڑبڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، خدا نہ کرے، اگلا طاقتور ہے، اس کے پاس جواب دینے کی قوت و طاقت نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا میاں میرا تو صبر ہے، یعنی اب کر کچھ نہیں سکتا تو کہتا ہے میرا صبر ہے۔ شریعت اسے صبر نہیں کہتی ہے، اس لیے قرآن فہمی کے لیے اصول ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی شاعری پڑھو، اگر کسی نے قرآن کو سمجھ رہا ہو، قرآن کی حقیقی زبان کو سمجھ رہا ہو، فرمایا شعر کی بجائے 4-5 دن میں پنڈا وچ بھی لا کے آیا کرو، پنڈ وچ جڑی بولی ہے خالص سمجھ آ جاتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اب آئیے صبر کا معنی کیا کروں گا؟ عام تو صبر کا معنی ہم یہی کریں گے جب بے بسی ہو جائے، انسان کچھ کر نہ سکتا ہو، کہتا ہے میرا صبر ہے۔ نہیں، صبر کا یہ معنی نہیں ہے۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل لغت نے بڑے معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ عرب والے صبر کا لفظ کب استعمال کرتے تھے؟ صبر کا لفظ تب استعمال کرتے تھے جب کوئی آدمی کشتی میں سامان رکھتا، ایک سائیڈ پہ سامان کم ہوتا اور ایک سائیڈ پہ سامان زیادہ ہوتا تو بیلنس برابر نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک پتھر اٹھا کے دوسرے کنارے پہ رکھ دیتے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے اور یہ کشتی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اب اس میں 2 چیزیں بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بندہ پتھر اٹھاتا ہے، زور لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب جا کے پتھر اٹھا کے کشتی میں رکھتا ہے، اور جب کشتی میں رکھ دیتا ہے پھر یہ پتھر اپنی جگہ پہ استقامت، اپنی جگہ پہ مستقیم رکھتا ہے، تب جا کے یہ منزل تک پہنچتا ہے۔ اب کہتے ہیں صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم کہو جی میں کر کچھ نہیں سکتا تو میرا صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے جب تم سامنے ظالم کو دیکھو اور وہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو، اب بیٹھ جانا صبر نہیں ہے، بلکہ ظالم کے پنجے کو توڑ دینا، عربی میں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس نے آگے صبر کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جب بندہ کسی شے کے اندر محنت کرتا ہے، اس کے پاؤں میں لغزش نہیں جاتی ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے صابر۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ گھر میں بیٹھنے والوں سے پیار نہیں کرتا، جو میدان میں نکل کے ظالم کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر وہ شہزادہ حسین کربلا میں آتا ہے تو گھر میں نہیں بیٹھا رہا، اس نے مقابلہ کیا، اس کو قرآن کی زبان میں صابر کہا جاتا ہے۔ اس لیے صبر کا معنی، آئیے قرآن مقدس کے اگر اسلوب کو دیکھا جائے، ایک اور مقام پہ قرآن نے صبر کے استعمال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا فما بہنوا وما ضعفوا وما استکانوا۔ 3 لفظ بولے قرآن نے، فما بہنوا، حالانکہ ابھی صحابہ کرام جہاد سے واپس آئے تھے، ابھی زخم نہیں دھوئے، مرہم پٹی نہیں کی، اور ڈرا گیا چلو جہاد کے اندر، تو پھر قرآن کہتے ہیں فما بہنوا، جانے والوں سستی نہ کرنا، وما ضعفوا، کمزوری کا اظہار بھی نہ کرنا، فما استکانوا، میدان میں کھڑے ہو کے تھکاوٹ بھی محسوس نہ کرنا۔ 3 لفظ بولے قرآن نے، فما بہنوا وما ضعفوا وما استکانوا۔ جب یہ بات آئی اس کے بعد قرآن نے کہا واللہ یحب الصابرین، فرمایا جو تھکاوٹ محسوس کرے،
جو کمزوری کا اظہار کرے، جو تھکاوٹ محسوس کرے، صابر وہ نہیں ہے جو میدان عمل میں نکل کے دشمن کا مقابلہ کرے، اس کو شریعت میں صابر کہا جاتا ہے۔ اب ایک دشمن تو ہمارا نفس موجود ہے، ایک دشمن ہمارا شیطان موجود ہے، اور عالم دنیا میں ہمارا دشمن عالم کفر موجود ہے۔ کسی بھی میدان کے اندر اگر آدمی سستی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ صابر نہیں ہو سکتا۔ نفس سے مقابلہ کرنا پڑے ڈٹ کے مقابلہ کرو، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اگر عالم کفر میدان میں آ جائے تو خانقاہوں پہ تسبیح پڑھ لینے کا نام صبر نہیں ہوگا، میدان میں نکلنے کا نام اللہ صبر رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ، اس کے بعد کہا صلاۃ۔ اب مطلب کیا تھا؟ یہ سارے کام کرنے کے بعد ان تمام کا نتیجہ کیا ہے؟ اب تم نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ شریعت والے اپنے اعتبار سے اس کی توضیح کریں گے، طریقت والے اپنے اعتبار سے اس کی توضیح کریں گے۔ بحیثیت طالب علم عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نماز کس چیز کا نام رکھتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، نماز صرف اٹھنے بیٹھنے حرکات کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تمام ہی لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جسے قرآن نے کہا یہ نماز ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، مل کے حق فرید یا فرید کا نعرہ لگا دیجئے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، 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 اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ آبادی وقار مہمانان گرامی اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں، صمیم قلب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس آئیے عزیزان گرامی، عرض کر رہا تھا کہ اصلاح افراد کے لیے 5 اصول قرآن نے متعین کیے، انہی کی بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ اصلاح کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، دوسرے نمبر پر شکر کی ضرورت ہے، تیسرے نمبر پر صبر کی ضرورت ہے، اور چوتھے نمبر پر صلاۃ اور نماز کی، اور 5ویں نمبر پہ آخر میں وہ دعا ہے۔ تو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کے لیے یہ 5 ضابطے، 5 اصول قرآن نے متعین کیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں علماء اپنے شاگردوں کی اصلاح کریں، مشائخ اپنے مریدین کی اصلاح کریں، تو یہ 5 چیزیں ہر فرد کے لیے لازم ہوں۔ جب یہ 5 کام کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن کو بھی ٹھیک فرما دے گا۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔